السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہا. انبیاء و اولیاء اور اللہ کے خاص بندوں کو نکال کر ہر انسان کے دل پہ حسد لازماً حملہ کرتا ہے. اس منبر سے لے کے مسجد کے آخری صف تک جو بھی شخص بیٹھا ہے، ہر کسی کے اوپر حسد نے زندگی میں کئی بار حملہ کیا. کوئی اس سے بچ جاتا ہے اور کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حسد
بنیادی طور پہ تمنی زوال النعمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے بندے کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ مال کی نعمت، دولت کی نعمت، اچھی اور نیک اولاد کی نعمت، اچھے کاروبار کی نعمت، زمین کی نعمت، جائیداد کی نعمت، حسن کی نعمت، جمال کی نعمت، کپڑوں کی نعمت، گاڑی کی نعمت، رہائش کی نعمت، کوٹھی اور بنگلے کی نعمت، اچھی آواز کی نعمت، شہرت کی نعمت، کوئی بھی نعمت۔ تو حاسد انسان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس بندے کے پاس یہ نعمت کیوں۔ کبھی تو یہ چاہتا ہے، پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس جیسی مجھے مل جائے، ویسی شہرت، ویسی دولت، ویسی کوٹھی، ویسی گاڑی، ویسی اولاد، ویسی بہو، ویسا داماد، ویسا رشتہ، ویسا تعلق، ویسا مقام، ویسی عزت۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں مل رہا، تو اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ حاسد کہتا ہے اللہ سے، اور دل میں جلنے اور کڑنے لگتا ہے کہ یا اللہ اس کے پاس نہ رہے اور اس والی ہی مجھے مل جائے۔ پہلا سٹیج یہ تھا کہ اس جیسی مجھے مل جائے، اور حسد بڑا تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے وہی مجھے مل جائے، اسی والی ہی مجھے مل جائے۔ جب یہ بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو تیسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ حسد بڑھتا ہے، تو انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس تو نہیں پھر ہونی چاہیے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، چلے مجھے نہیں ملی تو اسے بھی نہ ملے۔ اور یہ اتنی خطرناک اور سنگین بیماری ہے کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ حسد کا ہوا تھا۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کے کیوں سجدہ کروں جو مٹی کا بنا ہوا ایک خاکی بشر ہے، اور میں آگ سے بنا ہوا ایک ناری اعلی مخلوق ہوں۔ زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہی کا ہوا تھا۔ جناب آدم کے دو بیٹوں کا آپس میں حسد شروع ہو گیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، اس کے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، حاسد کی سوچ الٹی ہوتی ہے، وہ یہ سوچنے لگا کہ میرے بھائی کی قربانی قبول کیوں ہوئی، اور اس نے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، خون بہا دوں گا۔ تو زمین پر سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا خون بہا تو حسد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی دشمنی کی گئی ہے، اس کے اور بھی بہت سارے اسباب تھے، لیکن ان میں سے ایک بنیادی سبب بھی حسد ہی تھا۔ برادری کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ بنو ہاشم کی جو برادری کے خاندان کے ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے یہ چیز کہی ہم نے مان لی، انہوں نے یہ کہی ہم نے مان لی، انہوں نے یہ کہی ہم نے مان لی۔ اب ان کا ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم یہ بھی مان لیں تو ہم ان کے نیچے لگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور جو مکہ کے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان کے بھی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی وجہ یہ تھی، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ہمارے جیسے کسی سردار پہ یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین پوری زندگی اسلام لانے کے بعد اور ظاہری طور پہ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، جمعے پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کہ مدینے کی سرداری جو مجھے ملنے والی تھی، دونوں جہانوں کے سردار کے آنے کے بعد میری سرداری خاک میں مل گئی ہے، اور وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ تو حسد کی آگ یہاں تک چلی جاتی ہے کہ یہود اور اہل کتاب اس بات پہ حسد کرتے تھے کہ آخری پیغمبر ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا ہے، اور یہ ہمارے چچا کی نسل میں سے کیوں آیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد امتوں کی بیماری ہے، انسانوں کو لگتی ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، ہر دور کی پرابلم ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر انسان کے دل پہ یہ حملہ کرتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، 3 وجوہات اور ان کا علاج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے کام بھی پڑتا ہے، ہم سے ایک دوسرے کے بارے میں غلطیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ حاسد انسان ایک ایک غلطی کو گنتا ہے، جب اسے کام پڑا اور آپ اس کے کام نہیں آئے، وہ اس کو ایک جرم شمار کرتا ہے، اور پھر اس کو دل کے اندر گرہ بنا کے رکھتا ہے، فلاں موقع پہ اس نے یہ غلطی کی تھی، فلاں موقع پہ اس نے یہ میرے بارے میں کہا تھا، فلاں موقع پہ اس نے ایسے کیا تھا، فلاں موقع پہ اس نے ایسے کیا تھا، فلاں میرا کام بھی اس نے نہیں کیا تھا، فلاں میں نے کام کہا تھا وہ بھی نہیں کیا تھا، فلاں میں نے کام کہا تھا وہ بھی نہیں کیا تھا۔ تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ اس نے میرا کام نہیں کیا، اور چونکہ اس نے فلاں میرے بارے میں غلط کمنٹ کیا، غلط بات کہی، غلطی کی، لہذا جو اس کو عزت ملی ہوتی ہے، مقام ملا ہوتا ہے، عہدہ ملا ہوتا ہے، منصب ملا ہوتا ہے، وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے پاس یہ عہدہ، یہ مقام، یہ زمین، یہ جائیداد باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا کہ حسد کرنے والا انسان اتنا تنگ ظرف ہو جاتا ہے کہ جس سے اس نے کام کہا تھا، اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا نا، اس نے بھی تو میرا کام نہیں کیا تھا، اب آئی نا اس پہ مصیبت، اب پکڑا گیا نا، یہ اب بیمار ہو گیا ہے نا، اب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، اس نے فلاں چونکہ میرا کام نہیں کیا تھا، میرے کام نہیں آیا تھا، تو اب اللہ کرے جو باقی اس کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عظیم حقیقت لکھی، اور انسان حیران رہ جاتا ہے ان علماء کو اللہ نے کیسی بصیرت دی تھی، قرآن و سنت کا کیسے انہوں نے گہرا مطالعہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض حاسدین ایسے ہوتے ہیں
کہ غلطی آپ سے ایک دفعہ ہوتی ہے اور اس کی سزا وہ آپ کو 100 دفعہ دیتے تھے، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا اور پوری زندگی سزا دیتے رہتے، وہ اپنے دل سے بات نکالتے ہی نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا بہت خوبصورت علاج اللہ تعالیٰ کے قرآن سے سن لیجئے، سورہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس گناہگار کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور آپ اسے اپنے دلوں پہ اتاریں، یوں سمجھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ سے اللہ کا کلام کچھ کہہ رہے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایک تاریخی غلطی ہوئی، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی منافقوں نے۔ کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار بھی تھا، اور رشتہ دار بھی وہ جو غریب تھا، اور غریب بھی وہ جس کے گھر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خرچہ پہنچاتے تھے، فائنینشلی اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ آپ یہ منظر ذہن میں لائیں، بیٹی پہ تہمت لگی، پیغمبر کی بیوی ہے، اہل ایمان کی ماں ہے، صدیقہ کائنات ہے، تہمت لگانے والے منافق ہیں۔ ایک مسلمان بھی اس پروپیگنڈا میں مبتلا ہو گیا ہے، بات آگے نقل کرنے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جناب صدیق کا گھرانہ بہت معزز گھرانہ ہے، فرماتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر تو کبھی کسی کی طرف انگلی اٹھا کے اس وقت بھی لوگوں نے بات نہیں کی تھی جب ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آج مسلمان ہونے کے بعد میری بیٹی پہ یہ الزام لگ گئے۔ بڑے حوصلے والے تھے، لیکن بیٹی کا مسئلہ تھا، اور بیٹی کے دکھ بہت تکلیف والے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو آرام اور سکھ نصیب فرمائے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم ڈالا، مصطح تو بھی یہ بات کر رہے، تو بھی یہ کہنے والوں میں، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد میری طرف سے تیرے گھر میں کچھ نہیں پہنچے گا۔ دیکھنے میں حق بجانب ہے، انسانی فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی وسعت، اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیم دیکھیے۔ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی۔ ان آیات میں اللہ کے سمجھانے کا انداز کیا ہے، کیسے اللہ سوال کر رہے ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جن پہ اللہ کا فضل ہے، جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ یہ قسمیں نہ ڈالیں کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ غریبوں مسکینوں کو نہیں دیں گے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، انہیں چاہیے کہ درگزر کر دیں، اور یہ الفاظ تو رونگٹے کھڑے کر دیتے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ غفور رحیم۔ اللہ تو ہر وقت تمہیں معاف کر رہے، تمہارے اوپر رحم بھی کر رہے۔ تم کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہو اور وہ کیسے کیسے معاف کر رہے ہیں، تم کیا کیا خطائیں کر رہے ہو وہ کیسے کیسے بخش رہے ہیں، تم کیا کیا جرم کر رہے ہو وہ کیسے کیسے رحمتیں نازل کر رہے ہیں، تم کیا کیا پاپ کر رہے ہو وہ کیسے اپنی رحمت کی چادر میں تمہیں چھپا رہا ہے۔ جب اللہ کا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان کو معاف کر دو جنہوں نے تمہارے حق میں غلطیاں اور کوتاہیاں کی ہوئی ہیں۔ ویسے سوال تو بنتا ہے اور ذہن میں آتا ہے کہ میں کیسے معاف کر دوں؟ اس نے فلاں موقع پہ میری انسلٹ کی، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے معاف کر دیں کہ آپ بھی تو نبیوں کی طرح پاک صاف نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ آفر دے رہے ہیں کہ تم نے جو میرے حق میں گناہ کیے ہیں میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ایک شرط ہے کہ تم میرے بندوں کو معاف کر دو۔ اور یہ بہت بڑی آفر ہے۔ اس نے جتنے بھی جرم کیے ہیں شاید وہ اس سے بڑے نہیں ہوں گے جو ہم نے اللہ کی جناب اور اللہ کی عظمت میں کیے ہوئے ہیں، اور ہم جتنی بھی اس کو تکلیف دے لیں وہ اس تکلیف سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہے جو ہمارے گناہوں کی ہمیں قبر میں اور حشر میں اور مرتے ہوئے اور پل صراط پہ گزرتے ہوئے مل سکتی ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور دیکھو اللہ تو ہر وقت معاف کر رہا ہے، ہر وقت رحم کر رہا۔ ویسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ معاف نہیں بھی کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ کہ آپ اتنے تنگ ظرف ہیں کہ آپ کو دوسروں کو تکلیف دے کے آپ کو سکھ ملتا ہے، دوسروں کو اذیت دے کے آپ کو سکون ملتا ہے، دوسروں کو نیچے گرا کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اذیتیں تو درندے دیتے ہیں، شیر دیتا ہے، چیتا دیتا ہے، بھیڑیا دیتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو گرتے ہوئے کو اٹھا کے خوش ہوتا ہے، جو گھٹیا لوگوں کو بھی سمجھا کے خوش ہوتا ہے، اور جو گرنے والوں کو بھی گڑھے سے نکال کے خوش ہوتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ویسے اگر آپ نہیں بھی معاف کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ جیل بھجوا لیں گے، اس کو مار ڈالیں گے،
قتل کر لیں گے، کیا کر لیں؟ ممکن ہے کہ آپ بدلہ لے لیں، اور ممکن ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو اور آپ بدلہ لیتے لیتے رہی صحیح عزت بھی گنوا بیٹھیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں دے کے اللہ سے کوئی گارنٹی لے لیں؟ اگر آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو گارنٹی نہیں ہے، ممکن ہے بدلہ لے کے آپ عزت پالیں، اور ممکن ہے آپ عزت گنوا بیٹھیں۔ اور اگر آپ معاف کر کے اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو تمہارے پیغمبر نے قسم اٹھا کے گارنٹی اور ضمانت دی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ نے فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ایسے لگتا ہے جناب صدیق نے جب یہ آیت سنی، ان کے دل پہ اتری، وہ ایمان والے تھے، آنکھوں میں آنسو آئے اور یوں رخساروں پہ موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ کیا کیا ان کے انداز ہوئے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم، اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، لہٰذا میں نے مستح کو معاف کر دیا ہے، اور جتنا میں اس کے گھر خرچہ بھیجتا تھا اس میں ذرہ برابر آئندہ کمی نہیں آئے گی۔ دوسری طرف یوں لگتا ہے ہمارے جیسا کوئی بندہ سنتا ہے تو اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن اپنے عمل سے کہتا ہے، اے اللہ تو نہیں معاف کرتا تو تیری مرضی، میں نے معاف نہیں کرنا، تو کرے یا نہ کرے، تو میرے گناہوں کی سزا دے قبر میں ٹھیک ہے، لیکن میں معاف نہیں کروں گا، تو حشر میں میرا حساب لے لے لیکن میں معاف نہیں کروں گا، تو پل صراط پہ مجھے روک لے اور میری ایک ایک قطع رحمی اور ایک ایک ظلم کا بدلہ مجھ سے چکا لے، لیکن یا اللہ میں نہیں معاف کروں گا۔ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے، اور یہ عمل اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل ایمان کے رویے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ معاف کر دے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے انسانی مزاج میں، دوسری بنیادی وجہ حسد کی ہے انسان کا تکبر۔ کسی گاؤں میں، کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی اسکول میں، کالج میں، سیاست میں، معیشت میں، طب میں، کسی بھی میدان میں ایک انسان کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہوتا ہے، اس شعبے کے اندر اس کے لیول کا، اس کے ٹکر کا کوئی دوسرا شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ میری ٹکر کا ہے، میرے برابر کا ہے، اور یہ میری ہمسری کرے گا، تو اس وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا۔ اس قسم کا حسد جس قدر شعبہ کلوز ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ سیاستدان کو سیاستدان سے ہوتا ہے،
کاروباری کو کاروباری سے ہوتا ہے، عالم کو عالم سے ہوتا ہے، قاری کو قاری سے ہوتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر سے ہوتا ہے، مزدور کو مزدور سے ہوتا ہے۔ جتنا شعبہ زیادہ کلوز ہوتا ہے اتنا ہی کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے اور اتنا ہی حسد زیادہ ہوتا ہے۔ تکبر کی یہ والا جو حسد ہے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس کا علاج بہت خوبصورت ہے اور وہ اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو، تمہارے اس طرح چلنے سے زمین نہیں پھٹے گی، اور تمہارے اس طرح چلنے سے تم کوئی پہاڑوں سے اونچے نہیں ہو جاؤ گے۔ اس میں یہ علاج بتایا گیا ہے تکبر کا اور اکڑ کا، کہ انسان اپنی اوقات تو دیکھے کہ اس کائنات میں تمہاری اوقات ہی کیا ہے۔ اتنا بڑا سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا، اور سورج سے 12 لاکھ گنا چھوٹی زمین، اور اس زمین کے اندر 3 گنا پانی، اور اس میں سے ایک حصے کی خشکی کے اندر آب، اور اس ایک حصے کی خشکی کے اندر بر اعظم، اور ان بر اعظموں میں ایک ملک پاکستان، اور ملک پاکستان کے صوبوں میں سے ایک ضلع اوکاڑا، اور اس کے اندر راجوال کی آبادی میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں آپ کی اوقات اتنی بھی نہیں جتنے اس پورے راجوال کی آبادی میں ایک چونٹی کی بنتی ہے، اور آپ اللہ کی زمین پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ نہ چلا کرو زمین پہ اکڑ کے۔ وزیر ابن حبیرہ بڑے فخر سے جا رہا تھا، تکبر کے ساتھ۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا ایسے نہ چلو، ان هذه مشیہ یبغضها اللہ، یہ چال اللہ کو اچھی نہیں لگتی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ 2-3 بار تکرار ہوا۔ امام مالک نے کہا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، حال بھی جانتا ہوں، مستقبل بھی جانتا ہوں، تو وہی ہے کہ پانی کی ایک بوند تھا اور ماں کے رحم کے اندر ٹپکایا ہوا پانی کا وہ قطرہ تھا جس کا نام لیتے تجھے شرم آتی ہے۔ تیرا حال بھی جانتا ہوں، تو وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی دن میں کئی بار صاف کرتا ہے، اور اللہ تجھے تیری اوقات یاد دلاتا ہے۔ تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، تو وہی ہے کہ جب تو مرے گا تیری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو چند گھنٹوں کے بعد کیڑے مکوڑے کھائیں گے اور تیری لاش کے اندر سے بدبو اٹھے گی۔ جس کا یہ حال ہے، تکبر کرنا اس کو زیب نہیں دیتا۔ تکبر کسے زیب دیتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تیسری اور آخری وجہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں، حسد کی تیسری وجہ ہوتی ہے دنیا پرستی، مفادات کا ٹکراؤ۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اس سے مل گئی تو اب مجھے کیسے ملے گی، یہ سیٹ اسے مل گئی تو مجھے کیسے ملے گی،
یہ عہدہ اسے مل گیا تو مجھے کیسے ملے گا؟ یہ عزت اسے مل گئی تو اب مجھے کیسے ملے گی؟ اس وجہ سے بھی انسان حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت خوبصورت علاج ہے اس کا، بہت عظیم علاج، بہت ہی خوبصورت علاج۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمارا تقدیر پر ایمان ہو جائے، اللہ کے خزانوں کی وسعت کو سوچیں۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، کائنات کے سارے انسان بھی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ہر ایک مانگتا جائے اور وہ ہر ایک کو دیتا جائے، تو سب کو دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے جو سوئی کی نوک پہ پانی لگا رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے سمندر کے پانیوں میں کتنی کمی آتی ہے۔ یہ پوری دنیا تو اللہ کے ہاں سوئی کی نوک سے بھی چھوٹی ہے، اور سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے۔ اور حاسد کا دماغ شیطان بند کر دیتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہ مل گیا تو اب مجھے کیسے ملے گا؟ نعوذ باللہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو عزت مل گئی تو کیا اللہ کے پاس اب اسے عزت دینے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں؟ اس کو زمین مل گئی تو اب اللہ کی زمین خالی ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے خزانے کیا خالی ہو گئے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے سوچ کے، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے سامنے کسی کی بڑائی اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا رکھی گئی تاکہ انسان کا تقدیر پہ ایمان پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حاسد کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، وقتی چلاکیاں دکھاتا ہے، وقتی دشمنیاں کرتا ہے، وقتی کانٹے بچھاتا ہے، وقتی پریشانیاں دیتا ہے، لیکن انجام حاسد کا برا ہوتا ہے۔ اس بارے میں یہ آیت سن لیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ جناب یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حسد کیا، وقتی طور پہ تکلیفیں دے لی ہیں، ماں باپ سے جدا ہوئے ہیں، جیل میں پہنچے ہیں، کنویں میں پھینکے گئے ہیں، بیچے گئے ہیں، خریدے گئے ہیں، قیمت لگی ہے، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن سب کچھ وقتی طور پہ۔ ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا جو فیصلہ تھا کہ میں نے یوسف کو ایک مقام دینا ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ حاسد کی سازشوں سے اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ آخر غالب آ کے رہتا ہے، اور ایک وقت کیا آتا ہے وہ آپ اللہ کے قرآن سے سنیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ اے بادشاہ، وہی بھائی سامنے کھڑے، اے بادشاہ، ہم اور ہمارے گھر والے پریشانی میں، تھوڑے سے کھوٹے سکے ہم لے کے آئے، جتنا وزن بنتا ہے ان کے مقابلے میں آپ ہمیں وہ غلہ بھی دے دیں، اور اپنی طرف سے کوئی خیرات، کوئی صدقہ، کوئی مہربانی بھی کر دیں۔ اللہ مہربانی کرنے والوں کو بڑا صلہ دیتا ہے۔
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. جناب یوسف کہتے ہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قالوا أئنك لأنت يوسف، لگتا ہے کہ آپ یوسف ہی ہیں. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. کیا ذہن میں چل رہا؟ میں وہی یوسف ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا. میں وہی یوسف ہوں جسے تم نے یہ تکلیفیں دی تھی. یہ میرا وہی بھائی ہے. قد من اللہ علینا، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تم جو بھی کرتے رہے، ہم اللہ کے حکموں کے پابند رہے اور صبر کرتے رہے، اور جو اللہ کے حکموں کا پابند رہے اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کا اجر اور صلہ کبھی ضائع نہیں کرتے. اور پھر کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، جھڑک کا لفظ بھی نہیں کہوں گا. میں بلکہ تمہیں معاف کرتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایک دن وہ یوسف کو کنویں میں ڈال کے خون میں لت پت قمیص لے کے گئے تھے، باپ کے پاس جھوٹی مکاری کرتے ہوئے کہا آج میرا قمیص تم میرے ابو کے پاس لے کے جاؤ، یہ میرا قمیص تم لے کے جاؤ گے. اور رو رو کے اس کی آنکھیں بند ہوگی، اللہ اس کی بینائی کو واپس کر دے گا. تو حسد سے اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے ہیں، انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.